الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. بعد الحمد والصلاة واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، گھروں میں میری آواز سننے والی مقدسہ محترمہ ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب احتشام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30ویں سپارے سے سورہ زلزال، سورہ زلزلہ، سورہ زلزلہ، سورہ جامعہ، یہ چاروں نام اس کے لیے جاتے ہیں، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ کے عالم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو حق سن کے مجھے سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، بنیادی 4 عقائد ایسے ہیں، 4 مضامین ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر جن کو بیان کیا گیا ہے. پہلا اثبات التوحید، یعنی اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اللہ الہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں. اور دوسرا عقیدہ اثبات رسالت، یعنی نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں. جتنے نبی آئے اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو تسلیم کرنا، ان پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے. تیسرا صدق الکتاب، صداقت قرآن، یعنی قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، قرآن رب کی لاریب کتاب ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور چوتھا مضمون عقیدہ آخرت ہے. ان 4 مضامین جو قرآن کے بنیادی مضامین ہیں، ان کو بیان کیا گیا. قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیں تو کبھی کبھی جب رب نے ان 4 مضامین کو بیان کیا، ان کو طول دیا، ان کو پھیلایا، تو پورے 30 سپاروں کے اندر اللہ نے ان 4 مضامین کو بیان کیا. اور کبھی کبھی جب قرآن کی جامعیت پہ اگر آپ غور کریں تو رب نے ان چاروں مضامین کو
اکٹھا کر کے ایک سورت کے اندر بیان کر دیا، یعنی سورۃ البقرہ کے اندر ان چاروں مضامین کو بیان کیا گیا۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ نے ہر مضمون کو الگ الگ صورتوں میں بیان کر دیا، جیسے اثبات التوحید، عقیدہ توحید کو بیان کیا تو پوری کی پوری سورۃ الاخلاص کے اندر صرف اور صرف اللہ کی توحید کو بیان کر دیا۔ دوسرا عقیدہ رسالت ہے تو سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، الم نشرح لک صدرک، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شانوں کو، عظمتوں کو، خوبیوں کو بیان کر دیا۔ اور پھر تیسرا جو مضمون ہے صداقت قرآن، قرآن کے اندر اللہ نے سورت کو نازل فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس پوری سورت کے اندر اللہ نے قرآن کی عظمتوں کو، صداقتوں کو بیان کیا۔ اور جو چوتھا مضمون ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں، وہ اس سورت جو آپ کے سامنے میں نازل کی سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کے اندر صرف اور صرف عقیدہ آخرت کو بیان کر دیا گیا۔ اور تیسرا انداز یہ دیکھیں، کبھی تو رب نے ان چاروں مضامین کو پورے قرآن میں بیان کیا، کبھی ان چاروں مضامین کو ایک سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا، کبھی ان چاروں مضامین کو الگ الگ صورتوں میں بیان کیا، اور کبھی کبھی قرآن کی جامعیت کو دیکھیں، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں تو ایک آیت کے اندر اللہ نے چاروں کے چاروں مضامین بیان فرما دیے۔ آپ پریشان ہوں گے کہ ایک آیت کے اندر کیسے؟ تو گھر جا کے مطالعہ کریں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کو پڑھیں، اللہ نے چاروں مضامین کو اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ اور آج انہی میں سے جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ فکر آخرت ہے، اس لیے کہ انتہائی اہم موضوع ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سورت کے اندر رب کا قرآن اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، صرف ہلایا ہی نہیں جائے گا، پوری زمین کو یکبارگی کے ساتھ تہ تک زمین کو آخر تک پوری زمین کو ہلایا جائے گا، ایک ٹکڑے کو نہیں۔ جیسے اب کبھی لوگ سنتے ہیں کشمیر میں زلزلہ آیا، کبھی مظفر آباد میں زلزلہ آیا، کبھی جاپان کے اندر زلزلہ آیا، کبھی امریکہ کے اندر زلزلہ آیا، کبھی کراچی سے آواز آتی ہے زلزلہ آیا، کبھی پشاور سے آواز آتی ہے زلزلہ آیا۔ یہاں پہ قرآن کی فصاحت کو دیکھیں، رب کہتا ہے اس دن ایک ٹکڑے کو نہیں ہلایا جائے گا، مخصوص جگہ کو نہیں ہلایا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری کی پوری زمین کو تہ تک ہلا دیا جائے گا۔ اب قرآن نے مفعول کو مضاف کر کے بیان فرمایا، یہاں قرآن نے مفعول کو مضاف کر کے بیان کیا ہے، ایک حصہ نہیں، پوری کی پوری زمین کو ہلایا جائے گا۔ یا اللہ جب زمین ہلے گی تو ہوگا کیا؟ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ صرف یہی نہیں، یہ زلزلہ اتنا معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، یہاں دوسرے مقام پہ اس سے پہلی صورتوں کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا،
آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کان لگا کے اللہ کی حکم کی طرف سنے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، زمین کھینچ کے بچھائی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں جو بھی ہے باہر نکال دیا جائے گا، زمین سب کچھ باہر نکال دے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہی نہیں ہے اللہ کا قرآن، غور کیجئے رب کا قرآن اس جگہ پہ اس انداز میں جب اس کو بیان کرتا ہے تو رب کے قرآن نے کس انداز میں، یہاں 17واں سپارہ ہے، سورۃ الحج ہے، اس کے اندر اس کا ذکر کیسے کیا؟ یہ زلزلہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، کوئی عام زلزلہ نہیں ہوگا، رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک یہ زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اب اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کیا؟ یوم ترونہا، قرآن کہتا تم اس دن دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر ماں اپنے شیر خوار بچوں کو پھینک دے گی، دودھ پیتے بچوں کو ماں پھینک دے گی، چھوڑ دے گی، ماں کبھی بھی اپنے شیر خوار بچوں کو نہیں چھوڑا کرتی، کچھ بھی ہو جائے، تکلیفوں پہ تکلیفیں آئیں، اذیتوں پہ اذیتیں آئیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں آئیں، بڑے بچوں کو ماں چھوڑ دیتی ہے، لیکن گود والے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو ماں کبھی نہیں چھوڑتی۔ لیکن اس دن کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے رب کا قرآن کہتا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ماں دودھ پیتے بچوں کو بھی چھوڑ دے گی، شیر خوار بچوں کو چھوڑ دے گی، صرف یہی نہیں کہ دودھ پیتے بچوں کو چھوڑے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، صرف دودھ پیتے بچوں کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ جن کا حمل ہوگا وہ اپنا حمل بھی ضائع کر دیں گی۔ عورت اس معاملے میں بڑی احتیاط کرتی ہے، جو مرضی ہو جائے عمل کے لیے کیئر کی جاتی ہے تاکہ حمل ضائع نہ ہو جائے، احتیاط بڑی کی جاتی ہے، لیکن اس دل کے بارے میں اللہ کا قرآن کا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جتنی بھی حاملہ عورتیں ہوں گی، جتنے بھی حاملہ جانور ہوں گے، ہر جاندار اپنا حمل بھی ضائع کر دے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ، رب کا قرآن کہتا تم دیکھو گے لوگوں کو، تم اس دن لوگوں کو دیکھو گے کیا کر رہے ہوں گے؟ سکارا، نشے کی حالت میں، جیسے لوگ آج نشے میں دھت ہو جائیں، شراب زیادہ پی لی جائے، انسان کو اپنی ہوش نہیں رہتی، کبھی ادھر ٹکرے مارتا ہے، کبھی ادھر ٹکرے مارتا ہے، سامنے دروازہ دیوار نظر نہیں آتی، گرتے پڑتے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، لوگ سہارا دے دے کے لے جاتی ہیں، اتنا نشے میں دھت ہوتا ہے اس کو اپنی خبر بھی نہیں ہوتی۔ رب کا قرآن کہتا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، تم اس دن لوگوں کو دیکھو گے نشے میں ہوں گے، لوگ نشے کی حالت میں یوں نظر تمہیں آئے گی، لیکن ہوگا کیا؟ وہ نشے میں تو نہیں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یا اللہ نشے میں نہیں ہوں گے تو نشے والی حالت کیوں ہوگی؟ اگر وہ شراب نہیں پیے ہوں گے تو ایسی حالت کیوں ہوگی؟ تیرا قرآن کہتا وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
اللہ شدید۔ رب کہتا ہے وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی، وہ عذاب اتنا زیادہ ہوگا، اس کو دیکھ کے وہ لوگ جو ہیں نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا جو عذاب ہے وہ شدید ہوگا، اس عذاب کو دیکھ کے وہ لوگ اس حالت میں نظر آئیں گے جس دن زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ اور زلزلہ کیا ہوگا اسی کو اس قرآن کی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس دن پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین پہ زلزلہ آئے گا، ہوگا کیا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو باہر نکالے گی، اور جب زمین باہر نکالے گی اس ٹائم پہ کیا ہوگا؟ انسان حیران ہوگا۔ یا مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنا سونا موجود ہے، جتنی چاندی موجود ہے، جتنا تانبا موجود ہے، جتنی معدنیات موجود ہے، قرآن سارے کا سارا کہتا ہے زمین سب کچھ باہر نکال دے گی، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وہی سونا، وہی چاندی، وہی مال و دولت جس کے لیے آج بیٹا باپ کا دشمن ہے، بھائی بھائی کو گولی مارتا ہے، بیٹی ماں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ میرے حصے میں آئے گا، یہ مجھے دے دیا جائے۔ آج خون خون کا پیاسا ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کی جانیں لینے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، یہ تھوڑی تھوڑی دنیا کی چیزوں کے لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے، واخرجت الارض اثقالہا، زمین سب کچھ باہر نکال دے گی، سب کچھ ظاہر ہوگا، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس کے لیے میں نے بھائی کو قتل کیا، اس کے لیے میں اپنے باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اس کے لیے اپنی ماں سے لڑائی کی، اس لیے میں نے لوگوں پہ ظلم کیا، اس کے لیے میں نے لوگوں کے خون بہائے، اس کے لیے میں ظلم کرتا رہا، ظالم و جابر زمانے میں کہلواتا رہا۔ آج سب کچھ زمین نے نکال کے باہر نکال دیا ہے، اور جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، انسان کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو ہو کیا گیا؟ یہ آج سے پہلے زمین نے کبھی ایسے کیا تو نہیں، زمین نے کبھی ایسے کوئی چیز باہر نکالی تو نہیں، آج زمین کیوں نکالتی ہے؟ دوسری رائے مفسرین یوں بیان کرتے ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ اس دن ہوگا کیا؟ جتنے بھی لوگ آج زمین میں دفن ہیں، بڑے بڑے انبیاء موجود ہیں، رسول موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، اللہ کے بڑے بڑے ولی بھی زمین میں دفن ہیں، گناہگار بھی زمین میں دفن ہیں، سب کے سب کو زمین باہر نکال دے گی، زندہ ہو کے باہر آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو ہو کیا گیا؟ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسے کیا تو نہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے 23واں سپارہ ہے سورہ یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 52 پہ غور کیجیے۔ اب اس سے پہلے آیت نمبر 51 کو دیکھیں، رب کا قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس دن جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب نکل کے اپنی اپنی قبروں پہ سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اب کہیں گے کیا؟ قالو، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آج ہو کیا گیا؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ من بعثنا من مرقدنا، آج ہماری خواب گاہوں سے، آج ہماری آرام گاہوں سے، آج ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ اب سکتہ کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے ہاذا، یہ ما وعد الرحمن، اللہ کا سچا وعدہ ہے جو پورا ہو گیا، وصدق المرسلون۔
جو میرے رسولوں نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا، یہ سارے کا سارا جو مل گیا ہے مجھے وہ بھی جو سب کا سب اللہ کے رسولوں نے جو تمہیں بتایا تھا وہ سب سچ ہو گیا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ حیران ہو جائے گا انسان۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو ہو کیا گیا؟ آج سے پہلے کبھی زمین نے سونا باہر نہیں نکالا، تانبا باہر نہیں نکالا، یہ چاندی باہر نہیں نکالی، اپنے مردوں کو باہر نہیں نکالا۔ آج انسان پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہی بات ہے تو غور کریں، آج سے 400-500 سال پہلے چلے جائیں، کیا کبھی کسی نے پیٹرول کا نام سنا تھا؟ کبھی کسی نے ڈیزل کا نام سنا تھا؟ نہیں، لوگوں جانتے بھی نہیں تھے پیٹرول کیا چیز ہے، ڈیزل کیا چیز ہے۔ یہ زمین سے نکال لیا گیا، یہ زمین سے باہر آ گیا، زمین نے آج اپنا بوجھ باہر نکالنا شروع کر دیا۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کا قرآن کتب اخرجت الارض اثقالها، سارے کا سارا بوجھ زمین باہر نکال دے گی، اور دیکھ کے انسان کے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہے؟ اب اس سے اگلی بات بڑی سخت بات ہے، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن انسان دیکھے گا زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ زمین کیا کرے گی؟ اپنی بولو اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آج انسان کہے زمین کیسے خبریں بیان کرے گی؟ زمین تو بے جان چیز ہے، زمین خبر کیسے بیان کرے گی؟ بے جان تو بولا نہیں کرتے۔ میں کہوں گا آؤ، کیا تم نے ابو جال کی بند مٹھی میں پتھروں کو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے درختوں کو چل کے نبی کی بارگاہ میں آ کے نبی کو سلامیاں پڑھتے نہیں دیکھا؟ کیا احد پہاڑ کو نبی پہ درود و سلام پڑھتے نہیں سنا؟ یہ تو رب ہے نا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس نے گوشت کے ٹکڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس دن کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین ہے، رب کا قرآن کہتا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن تمہاری زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی، تمہاری زبان چپ کر جائے گی۔ ہوگا کیا؟ وَتُكَلِّمُنَ أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں بول کے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ انسان حیران ہو جائے گا کس کس چیز سے چھپایا جاتا ہے۔ آج گناہ کرتے ہوئے انسان کمرے کے اندر جاتا ہے، لوگوں سے چھپ چھپ کے بیان کرتا ہے، لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، لیکن سوچتا گیا ہے پھر بھی ڈر دل میں موجود ہے، کوئی خفیہ کیمرہ نہ لگا ہو، کوئی چھپ کے کوئی میری ویڈیو نہ بنا لے۔ کوئی ڈرون سے آج ویڈیو بنائی جاتی ہے، خفیہ کیمرے لگا لیے جاتے ہیں، لوگ پریشان ہیں ان چیزوں سے بھی۔ لیکن یہاں پہ غور کیجیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن تمہارے کیمرے تو تمہارے بنائے ہوئے ہیں نا، رب کے جو کیمرے ہیں کرام الکاتبین، یہ جو دو فرشتے رب نے بٹھائے ہیں یہ تو ہر ٹائم تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تمہارے کان بولیں گے تمہارے خلاف، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تمہارے خلاف، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ ساری چیزیں چھوڑ دو گے، لیکن تم جب بھی گناہ کرو گے زمین سے تو بچ نہیں سکو گے، زمین کے تو ٹکڑے پہ گناہ کرو گے، چاہے گھر کے کونے میں کرو، چاہے بازار میں کرو گے، جب تم زنا کرتے ہوئے ہوگے، چاہے تم سود لیتے رہو، چاہے تم رشوتیں لیتے رہو، چاہے تم کوئی بھی گناہ کرو گے، ہاتھوں کے سامنے تو ہوگا، آنکھوں کے سامنے تو ہوگا، زبان تو خاموش ہوگی، پاؤں سے تو چل کے جاؤ گے۔ اگر یہ چیزیں بھی موجود نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها،
उस दिन ये ज़मीन भी बोल जाएगी, ये ज़मीन भी गवाही देगी, या अल्लाह ये मेरे ऊपर चल के फला फला गुनाह करने गया था, इसने मेरे ऊपर मौजूद रहते हुए फला जगह पे कत्ल किया था, इसने मेरे उस सीने पे रहते हुए फला टुकड़े पे जिना किया था, या अल्लाह मैं इसके खिलाफ गवाही देती हूँ। रब का कुरान कहता है तुम कहाँ छुपोगे, तो छुप नहीं सकोगे, उस दिन तो हर चीज गवाही देगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, तुम कैसे रब से बच सकती हो, अपने रब से कैसे छुप सकती हो, जब तुम रब से छुप नहीं सकते। कायनात में कोई जगह ऐसी मौजूद नहीं जहां पे रब मौजूद न हो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रब तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो तो तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम उसे देख भी नहीं सकते। कहां कहां से बचोगे? आज दुनिया की आंखों से बच जाओगे, दुनिया के कैमरे की आंख से बच जाओगे, लेकिन जो रब ने कैमरे लगाए हैं उनसे कहां छुपोगे, कहां बचोगे? आगे अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यसुरुन्नासु अश्ताता, उस दिन जब लोग आएंगे, किस दिन? क़यामत का जिक्र किया जा रहा है। जब क़यामत के दिन लोग आएंगे, गिरोह दर गिरोह भी आएंगे, अकेले अकेले आएंगे। होगा क्या? लियुराउ अमालहुम, अपने अमाल देखने के लिए आएंगे। की लियुराउ अमालहुम, अपने अमाल देखने के लिए आएंगे। वो आओ तो सही, देखो तो सही तुम्हारी अमाल क्या है। पहली बात पे गौर कीजिए, जब वो अमाल देखने के लिए आएंगे, रब का कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम अपने नामा अमाल में देख लोगे, जो छोटी सी छोटी नेकी भी तुमने की है वो भी तुम्हें उसमें नजर आ जाएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो छोटे से छोटा गुनाह भी तुमने किया वो भी तुम्हें उस अमाल में नजर आएगा। कोई भी चीज मख्फी नहीं रहेगी, हर चीज तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी, अपनी आंखों से देखोगे। और दूसरा यहाँ पे कौल जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं, दूसरा कौल यह बयान किया लियुराउ अमालहुम, इसका मतलब ये नहीं कि अमाल लेने के लिए जाएंगे, अमाल देखने के लिए जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये इंसान अमाल लेके जजा सजा के लिए आएगा, उसे अमाल का बदला लेने के लिए आएगा। फिर वो देखेगा कि उसने छोटा गुनाह किया या छोटी नेकी की, या बड़ा गुनाह किया या बड़ी नेकी की सारी चीजों का उसको सिला भी दिया जाएगा, उसका अजर भी मिलेगा। लेकिन अगर जो गुनाह किए थे उनकी उसको सजा भी वही दी जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि देखें जी, कुरान के अंदर जब बयान करते हैं तो कहते हैं देखें जी, जब इंसान तौबा करता है तो रब सारे गुनाह मिटा देता है। ये सुना है ना आपने? जब इंसान गुनाह करता है उसके बाद तौबा करता है तो अल्लाह उस गुनाह को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। तो फिर ये जो कुरान कहता है जो छोटे छोटे गुनाह होंगे ये भी सामने आएंगे, जो छोटी छोटी नेकियां होंगी वो भी सामने आएंगी। तो ये दोनों में तजाद नहीं आ रहा, ज़ाहिरन तो तजाद आ रहा है ना। इसीलिए हम कहा करते हैं ना कि जब आप, कुछ लोग कहते हैं जी कुरान को कोई भी पढ़ ले, जहाँ से मर्जी आप पढ़ लें, बस तर्जुमे वाला कुरान ले लें आप पढ़ लें, तो खुद पढ़ने से फिर यहाँ आके फंस जाता है इंसान। इसलिए हम कहते हैं उलमा की खिदमत में जाओ, वहाँ से सीखो कुरान को। अब यह तजाद नहीं आता, बात यह है, इसका मतलब यह है कि अगर तुमने गुनाह किए, अपने गुनाह पे नादिम होके रब की बारगाह में जब तुमने सर झुकाया, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रब फरमाता है कि जब किसी गुनाहगार की आंख से आंसू का कतरा नदामत का गिरता है, अभी वो जमीन पे नहीं पहुंचता, अल्लाह उसकी जिंदगी के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। लेकिन अगर इंसान जिस गुनाह को गुनाह ही ना समझे,
آج انسان کہتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ معمولی سی بات ہے، وہ چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، بڑا گناہ کر کے توبہ تو کر لیتا ہے، بڑا گناہ کر کے معافی تو مانگ لیتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس پہ توبہ بھی نہیں کرتا، اس پہ معافی بھی نہیں مانگتا۔ اور یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم نے چھوٹا معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، قیامت کے دن تیرے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جن کی تو نے رب سے معافی نہیں مانگی، جن کی تو نے رب سے توبہ نہیں کی، وہ قیامت کے دن تیرے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن اگر تو نے معافی مانگ لی تو رب کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم مانگ کے دیکھ تو صحیح، مجھے مانگنے والا ملے تو صحیح، تم مانگ کے دیکھ تو صحیح، تجھے مانگتے ہوئے شرم آئے گی۔ رب کہتا ہے مجھے دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار آ کے اپنے گناہ پہ نادم ہو کے مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہوں۔ لیکن آج ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، غیبت، چغلی، جھوٹ، جن کو آج کے دور میں گناہ سمجھے ہی نہیں جاتے، یہ کیا بات ہے، میں نے تو سچ بولا ہے، یہ بات اس میں موجود نہیں ہے۔ بندہ موجود نہ ہو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، وہ بے شک اس میں موجود ہو، آپ اس کی پیٹھ پیچھے جب وہ بیان کرتے ہیں، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں موجود نہ ہو پھر آپ یہ بات بیان کریں اس کے اوپر، تو اس کو غیبت، اس کو الزام کہا جاتا ہے، تو اس میں الزام لگا رہے ہیں، وہ تو عیب اس میں موجود ہی نہیں۔ موجود ہو، غیر موجودگی اس کی میں جب آپ اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے، اس کو برا ثابت کرنے کے لیے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، نبی فرماتے ہیں غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ کوئی بندہ یہ برداشت کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ آج کل تو خیر خون سفید ہو گیا، زندہ بھائیوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہے، کوئی رشتہ داری برادری کا لحاظ ختم ہو گیا، غریبہ مسکینہ کی ہمدردی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہی تو قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارات، بتائے گی تو قیامت کے دن زمین کیا جو اس کے لیے تم لڑے تھے، واخرجت الارض اثقالها، سب نکال دے گی زمین۔ یہ ہے وہ چیزیں جن کے لیے تم نے قتل کیے، جن کے لیے تم نے فساد پیدا کیا، جن کے لیے تم نے جھگڑا کیا، لڑائیاں کی، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ تو جس کی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی، اس کے لیے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے لڑائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جب تم رب کی رضا کے لیے کرو گے اللہ تم پہ مزید کرم نوازیاں فرمائے گا۔